Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are today beginning lecture number 27, which in fact is a continuation of lecture number 26, jo ke humne last time padha tha. Lecture number 26, we have begun a new arena, and that arena is arena of promotion. آپ جانتے ہیں کہ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور آپ ابھی تک بخوبی واقف ہیں اس سے کہ دیر آر 4 بیسک ایسپیکٹس آف مارکیٹنگ: پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ مینجمنٹ، پرائسنگ اینڈ پرائسنگ مینجمنٹ، پروموشن نمبر 3، اینڈ 4th از پلیس، جس کو کہ ہم اپنی زبان میں ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ 4 پیز ملاتے ہیں تو ہم اس کو پلیس کہہ کر کے تو اس کو پی میں ڈال دیتے ہیں. دیز آر دا 4 میجر ایسپیکٹس آف دا مارکیٹنگ مکس. اینڈ اینی گڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ اینڈ اینی گڈ مارکیٹنگ مینیجر مسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ اینڈ کنسیڈر دیز 4 پیز. 2 تو ہم پڑھ چکے ہیں بائی دا گریس آف اللہ، 2 تو ہم بخوبی جان چکے ہیں. پروڈکٹ ہم نے بڑی تفصیل میں پڑھا، اس کی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یہ وہ آپ کو یاد ہوگا. ہم نے پرائسنگ بڑی ڈیٹیل میں پڑھی اور بڑے ایسپیکٹس پڑھے اور بڑے اینگلز دیکھے اور بڑی اسٹریٹجیز دیکھی. وہ بھی بفضل خدا آئی ایم شیور یو پیپل ہیو انڈرسٹوڈ اٹ ویری ویل. وی آر ناؤ ان دی پروسیس آف اسٹڈینگ پروموشن، دا 3rd ایسپیکٹ. یہ جو تیسرا ایسپیکٹ ہے پروموشن کا، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ پروموشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ aspect and it has assumed gigantic importance in this world. یہ اور اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کو لاسٹ ٹائم اینالائز کرتے ہوئے بھی آپ نے اور میں نے دیکھا کہ پروموشن کے لیے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو مارکوم کہتے ہیں. مارکیٹنگ کا مار اور کوم کا کمیونیکیشن، مارکوم. یہ ایک ٹرم ہے جس کے تھرو ہم یعنی کہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیٹ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم، یہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جس کو IMC بھی کہتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن چلیے لیٹ می ریکیپ. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آل ایسپیکٹس، کیونکہ اس کے بیسیکلی جو چیز آپ کو سمجھنی چاہیے وہ ہیں یہ کہ کمیونیکیشن کے 4 ایسپیکٹس ہیں: ایڈورٹائزنگ، کمیونیکیٹنگ ٹو دا کسٹمرس تھرو پریس، میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، آڈیو. ایڈورٹائزنگ، پبلسٹی، پروموشن. اینڈ یہ جو ایسپیکٹس ہیں اس کے، جو یہ 4 یعنی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے، they are extremely important and they have to be integrated. لفظ انٹیگریشن کا لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس پر تھوڑا ایمفیسس بھی کیا تھا. نیڈس کوآرڈینیشن، ہارمنی، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یاد رکھیے گا، انڈیویجلی اگر کمیونیکیشن میں اگر یعنی کہ پبلک ریلیشننگ کچھ کہہ رہی ہے، پبلسٹی کچھ کہہ رہی ہے، سیلز پروموشن کچھ کہہ رہی ہے، ایڈورٹائزنگ کچھ کہہ رہی ہے، تو بات نہیں بنے گی، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کانٹراڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. پروڈکٹ وی آر پروجیکٹنگ ان دی مارکیٹ ٹو دا کسٹمرس، اور ایڈورٹائزنگ کچھ کہہ رہی ہے، سیلز پروموشن کچھ کہہ رہی ہے، یا فار دیٹ میٹر پبلسٹی، اینڈ اس کے اندر جو اور اس کے ایسپیکٹس ہیں اس کو ہم انٹیگریٹ نہیں کیا ہوا. نو. The important aspect, ladies and gentlemen, that you must understand, and you must make sure that you understand, is that all these 4-5 things that we are doing under the communication promotional system, they must be integrated, they must have a jointing, they must have harmony, they must have integration, they must be in line, and the policy should be uniform. اچھا، اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ جی یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. یس، اٹ از ویری امپورٹنٹ.
یوں کہہ لیجئے کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کی بہت بڑی فنکشن, بہت بڑی ڈیوٹی یہ ہے that these four things must be integrated and they must be joint. They must have the same goals and objectives. They must have a similar approach, or they must have approach, objectivity should be uniform, should be the same. This is called integration marketing system, communication system, IMC. اچھا, اب جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا یعنی آج کا موضوع بھی یہی ہے, اور میں اس کو اس لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اور بڑی امپورٹنس دیتا ہوں کیونکہ میں نے اکثر جو مجھے انکشافات ملتے ہیں مارکیٹنگ میں ایز اے کنسلٹنٹ, وہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں کوہیسو نہیں ہوتی اکثر آرگنائزیشنز میں, اور میں اس کو پور مارکیٹنگ مینجمنٹ کہتا ہوں. میں تو ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ آف انڈیویجولس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ وائی ہیونٹ دے انٹیگریٹڈ IMC, وائی ڈنٹ دے تھنک اباؤٹ اٹ. اور جب اس کو نقصان ہو جاتا ہے یا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پیسہ ضائع کر دیا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا. تو فائدہ ہوگا تب جب ہم ان کو انٹیگریٹ کریں گے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, سب سے پہلا سبق آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ اس لرن اینڈ یو پلیز بی اویئر and be mindful of one thing, and that is that we have to integrate these four things together. They must be discussed amongst individuals. Yes, it is. They must be discussed in groups. Yes, it should be. But that in the end of the day, we should formulate an integrated marketing communication system. Achha. Now, why do we say that integrated marketing system جو ہے, marketing communication system جو ہے, یہ کیوں اتنا اور امپورٹنٹ ہو گیا آج کل؟ یہ آج 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں اور وی آر گوئنگ پروگریسنگ ماشاء اللہ انٹو دا ڈیپتھ. اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, مارکیٹنگ از اسیومنگ این انپریسیڈنٹڈ امپورٹنس ان دا ورلڈ. اور پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, جہاں ڈیولپنگ کنٹری ہے ہماری, اور جہاں پر بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں ٹو یوٹیلائز آور ریسورسز ٹو دی آپٹیمم لیول, اٹ از مور امپورٹنٹ دین پرہیپس اٹ از امپورٹنٹ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ وچ از ڈیولپڈ. آف کورس وہاں پر بھی ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی بہت ضروری ہے, لیکن ہماری جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری وی کی ناٹ افورڈ ٹو ویسٹ آور ریسورسز. وی آلریڈی ہیو لمیٹڈ ریسورسز. So we must utilize those resources for the maximization of benefit to the consumers rather than wasting it. اچھا, اس کے 4 aspects ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ذرا نوٹ فرما لیجیے گا, 4. And you must be mindful of these 4 things which are very fast developing in this world. Number 1 is changes which are occurring in the marketplace. اب یہ بات میں بہت پیچھے بھی باور کرا چکا ہوں, میں بار بار ریپیٹ کروں گا. I'll keep on repeating it and I'll keep on emphasizing it so that you as marketing managers should have this imbibed in you, fully imbibed and fully understood changes in marketplace, system of marketing, system of distribution, system of selling, electronic media, changes in structural changes, tremendous changes. تو ایک تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین از چینجز ان دا مارکیٹ پلیس. ڈونٹ فرگیٹ نیو پروڈکٹس, نیو ڈیولپمنٹس, نیو ٹیکنالوجی, نیو گروتھ. اٹ از کانسٹنٹلی پورنگ ان, اٹ از کانسٹنٹلی ہانٹنگ اس. تو اس کے ساتھ بھی ہم کو ان لائن رہنا ہے. We have to respond. We can't remain insensitive to the changes in the world. تو ایک تو ہو گئی, پہلی چیز ہو گئی change and tremendous change and very fast changes in the marketplace. Number 2 is changes in the organization structure. This point must be noted and I'm sure you are aware. Lekin let me tell you in my style, in my way. Organizations are changing tremendously. Look at the mega organizations. Look at the integration.
یہ at the top level or at the corporate level, organizations are expanding. They are becoming gigantic. یعنی میں اگرچہ آپ کو نام نہ بھی لوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ there are organizations which are employing more than 350,000 people. 3.5-4 لاکھ employees ہیں ان کے. If you look at the area of their structure of their operation, they are operating in 150 to 140 to 160 countries in the world. یعنی کہ the sun never sets in their so-called organization. If you look at the revenue, it is more than the revenues of these organizations or their output or you call it turnover in a year is more than the budget of any country in the world. They are world by themselves now. Look at the gigantic movement of transportation. They have about, I can quote one example. I mean, without naming the company in Australia, they have more than 500 Boeing aircrafts and they are into meat distribution. Goat meat. یہ دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. 500 بوئنگ جہاز ہیں ان کے. They have their own airport. تو look at the structure. اگر مارکیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز جائگینٹک آرگنائزیشنز. چینجز اکرنگ ان کنزیومرس. اب آپ کہیں گے سر کنزیومر میں کیا چینجز آ رہی ہیں؟ یس لیڈیز اینڈ جینٹلمین, consumer has become more intelligent, more analytical, more critical. وہ چیز کو خریدتا, جس چیز کو نہیں خریدتا یا اس کے پیسے نہیں دیتا یا اس کی قیمت سے اگریمنٹ نہیں کرتا. He wants to know the technical details. He wants more and more sophistication. اگر مجھے کیمرہ رکھنے کا شوق ہے یا فوٹوگرافی کا شوق ہے فار ایگزامپل, تو فوٹوگرافی کا شوق تو مجھے ہے, ٹھیک, میں اچھے کیمرہ استعمال کرنے کا عادی ہوں, چلیے وہ بھی مان لیا. لیکن آج میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو چکا ہوں کہ کیمرہ خریدتے وقت میں ایسے سوال کرتا ہوں مینوفیکچرر کو یا ڈسٹریبیوٹر کو یا سیلر کو کہ آئی ایم آسکنگ ان ڈیٹیل ایز ٹو واٹ از دی ٹیکنالوجی آف دا کیمرا. اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, یہ لینس ہے, یہ اس کے فوکل پوائنٹ, یہ اس کا یہ فنکشن, اس کی آپریشن. آئی ایم آسکنگ 1000 questions before I pick up a camera. اب کیمرے کی قیمت ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن قیمت میں تب پے کروں گا جب میں سیٹسفائڈ ہوں گا اس کے جوابات سے کہ جی کیمرے میں یہ تمام کوالٹیز, کیریکٹرسٹکس ہیں, فیچرز ہیں. So consumers are fast changing. Take the case of food industry, which is a big industry in the world. People are very choosy, very selective before they eat in a restaurant. بلکہ وہ تو ان کا شاید بس نہیں چلتا کہ وہ یہ بھی پوچھے اور ان کو یہ بھی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ چیز پکی کیسے تھی, یہ چیز کتنی پرانی ہے, کیوں ہے, اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہیں, کیا کیا مسالہ جات ہیں, مثال کے طور پر. These things are all important. Consumer has become intelligent. Consumer has become more sophisticated. Consumer is more analytical. Consumer is more critical. اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ یہ چیز اس میں نہیں, اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں. فار دس اگین کمنگ بیک ٹو آئی ایم سی, عرض یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, should be comprehensive, should be integrated, should be joined together so as to relay the same message. آپ ذرا ایک اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ دے کر دیکھیں اسے کیمرے کی کہ جی اس کے اندر یہ لینس فلانا ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ یہ اس کے اندر یہ فیچر ہے, اس کی ڈیلیکیسی میں یہ فیچر ہے. آپ بلیو کریں, آپ ایڈورٹائزمنٹ دے کے دیکھیں, وہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے جو کنزیومرز ہیں, پوٹینشیل کنزیومرز ہیں, وہ پڑھے گا, دیکھے گا, اور جب دیکھے گا تو وہ جب دکان پہ جائے گا تو وہ بائی ورڈ ڈیمانڈ کرے گا, بلکہ اس کی ڈیمونسٹریشن بھی دیکھے گا
اور پھر اس کو انالائز کرے گا کہ ہاں کیا یہ فیچر پرٹیکولر فیچر ریلے کر رہا ہے. تو چینج ان دا کنزیومرس, اور یہ کنزیومر چینج از اکرنگ آل اوور دا ورلڈ. چلیے ہمارے ملک میں تو چلیے لٹریسی ریٹ کم ہے, تو ہم تو شاید کہہ کے یہ نکل جائیں گے کہ جی ہمارا کنزیومر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے عام طور پہ بالعموم. لیکن لک ایٹ دا ورلڈ, پیپل ضروری نہیں کہ میں آئی شوڈ بی اے ٹیکنالوجسٹ, آئی شوڈنٹ ہیو اے پالیٹیکنک ڈگری, اور فار دیٹ میٹر آئی شوڈنٹ ہیو اے میکینیکل ڈگری ٹو انڈرسٹینڈ دا پروڈکٹس سچ ایز کیمراز, ایئر کنڈیشنرز, ریفریجریٹرز, اوونس, یا ڈی وی ڈیز, یا اس قسم کی جو چیزیں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں جو ہماری عام کنزیومر چیزیں ہیں, کنزیومر آئٹمس ہیں. So we need integrated marketing communication system, ladies and gentlemen, because consumer is becoming very intelligent. There are lots of changes which are occurring in consumers. And last but not the least, of course, fourth factor is changes occurring in the field of communication. یہ تو آپ مجھ سے مانیں گے, ایک دم آپ کے ذہن میں آ جائے گا. Look at the communication system that we are living in, or we are going into. ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا تھا یا ہوتا تھا, اب دیکھیے کتنا الیکٹرانک, ڈیجیٹلائزڈ, آٹومیٹڈ. دس سسٹم آف کمیونیکیشن از ٹریمینڈس. لک ایٹ دا اسپیڈ آف کمیونیکیشن. آپ آئی ایم شیور کہ یو آل یوز انٹرنیٹ اینڈ ای میلس. آئی ایم شیور کہ سٹنگ آن اے کمپیوٹر یو مسٹ ہیو, کبھی تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آپ نے بٹن دبایا, کلک کیا, سینڈ کیا, اور ای میل سینڈ ہو گئی. اور جب ای میل سینڈ ہو گئی آپ اکارڈنگ ٹو یور کمپیوٹر, تو وہ ای میل جو ہے وہ ہزاروں میل دور, لیٹ سے ساؤتھ امریکہ یا ساؤتھ افریقہ یا کہیں دور, یا آسٹریلیا یا کہیں پر, سات سمندر پار جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں, سات سمندر پار ود ان سیکنڈس وہاں پہنچ چکی. اینڈ دا ریڈر آن دی ادر اینڈ از ریڈنگ. I'm sure you people must be aware of this chatting which is going on, which is very popular these days, particularly amongst young people. یہ chatting دیکھیے, instant talking. You're talking to a person in Philippines, you're talking to a person in Australia, you're talking to a person in Canada, and he or she is instantly and spontaneously responding. Look at the speed. Look at the speed at which the changes are taking place. تو کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں پھر اس پر زور دوں گا, ریزنس فار گروتھ ان آئی ایم سی اینڈ امپورٹنس آف آئی ایم سی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از امپورٹنٹ بیکاز اے, چینج ان دا مارکیٹ پلیس, بی, چینج ان دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر, سی, چینج ان دا کنزیومرس, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, چینج ان کمیونیکیشن سسٹم اینڈ فاسٹنس دیٹ وی ہیو براٹ ان دی کمیونیکیشن سسٹم. میں آج جس اینگل کو آگے چلوں گا وہ ہے اینگل ہمارا پروموشن کے حوالے سے, پروموشن سے ریلیٹڈ, سیلز پروموشن. یہ ہے ہمارا یعنی آج مین کہہ لیجیے, چلیے مین تھرسٹ, سیلز پروموشن. واٹ از سیلز پروموشن؟ سیلز پروموشن کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں مارکیٹنگ میں ایز ون آف دا 4 ایسپیکٹس. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, پبلسٹی, ایڈورٹائزنگ, پبلک ریلیشننگ, وہ ایک 3 ادر ایسپیکٹس ہیں. لیکن اگر اس کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈیفائن اٹ, تو اس کی بڑی سمپل ڈیفینیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں, وہ آپ نوٹ فرما لیں. آئی ایم شیور اٹ از اپیئرنگ آلسو آن دا اسکرین. سیلز پروموشن آر نان پرسنل پروموشنل ایفرٹس دیٹ آر ڈیزائنڈ ٹو ہیو این امیڈیٹ امپیکٹ آن سیلز. آئی ریپیٹ, sales promotion are non-personal promotional efforts that are designed to have an immediate impact on your sales. یہ تو صاف ظاہر ہو گیا, سیلز پروموشن کا مطلب ہی سیلز کو پروموٹ کرنا آسان زبان میں. ویری سمپل وے وی کین سے ٹو پروموٹ سیلز. اب دیکھنا یہ ہے, وی ہیو ٹو سی کہ سیلز پروموشن جو ہے یہ کن کن
اس میں دو تین ایسپیکٹ میں اس کی ڈیفینیشن سے ہی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر کر دوں اور کلیئر ہو جائے آپ کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ نان پرسنل, یہ پرسنل سیلنگ نہیں ہے. I hope you understand what is a personal selling and non-personal selling. Let me explain it very briefly. Non-personal selling is that in which we do not directly involve people. یعنی کہ سیلز مین نہیں ہوتا, اس کو ہم سیل سیلنگ مینجمنٹ کہتے ہیں. وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالی آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے. It is part of our course. لیکن these are non-personal efforts. یعنی اس میں تمام وہ چیزیں کریں گے ہم, سیلز پروموشن میں تمام وہ چیزیں ہم کریں گے یا پڑھیں گے اور جانیں گے وچ آر نان پرسنل, جس کے اندر پرسن انوالو نہیں ہے, کچھ اور طریقے انوالوڈ ہیں. تو یہ ہے سیلز پروموشن کا ایسپیکٹ, اور یہ آپ بڑا بخوبی سمجھ لیجئے, بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, بڑی مشکل, کوئی مشکل نہیں اس کے اندر سمجھنے کے لیے. دس از جسٹ ون آف دوز ایسپیکٹس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹچ انشاءاللہ, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ in detail in this lecture and in the forthcoming lectures, تاکہ آپ اس کو بخوبی ایک دفعہ سمجھ لیں. یہ اصل میں یہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دس از اے جائگینٹک ورلڈ. اگر ایڈورٹائزنگ پڑھنے چلے جائیں, پبلک ریلیشننگ پڑھنے چلے جائیں, پبلسٹی پڑھنے چلے چلیں, سیلز پروموشن پڑھنے لگیں, تو یہ تو بذات خود ایک ایک ایسپیکٹ پہ کورسز ہیں, اور کورسز بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن ہم یہاں پر چونکہ شارٹیج آف ٹائم کہہ لیجیے, یہ شارٹیج آف کوریج کے ہمیں نیسیسٹی ٹو کور ویریس ایسپیکٹس ہیں, تو وی ول ڈیفینیٹلی اونلی ٹچ دی سرفیس آف دیز ویریس کانسیپٹ سبجیکٹس. اس لیے آپ گھبرائیے گا مت. وی آر ان فیکٹ اوپننگ وسٹاز ٹو ویریس ایسپیکٹس آف مارکیٹنگ, اینڈ دس از why marketing management course is considered to be the mother course or the basic course for you marketing managers, for you to understand the challenges which are faced in the world of marketing. And believe you me, یہ جو ہم ایسپیکٹ پڑھ رہے ہیں آج کل پروموشن, it is in itself a gigantic world and a huge world, and it is very fast developing. Not only this, بلکہ تمام جو اس کے ایسپیکٹس ہیں, کہہ لیجیے پروموشن, ڈسٹریبیوشن, پروڈکٹ, پرائسنگ, they are all developing at a very rapid speed, and we have to keep pace with them. You as marketing managers, I repeat once again, you can't afford to be relaxed. You will have to keep yourself updated on the modern things, reading foreign magazines, foreign newspapers, foreign aspects, universities کی publications, اس قسم کی چیزیں, آرٹیکلز اخباروں میں, ہماری اخباروں میں, فورن اخباروں میں آتے ہیں, ان کو پڑھیں اینڈ کیپ ابریسٹ. کمنگ بیک ٹو سیلس پروموشن, تو ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ سیلس پروموشن از اے نان پرسنل ایفرٹس, اس میں پرسن انوالو نہیں ہے. ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں, لیکن یہاں پر آپ سمجھیں نان پرسنل ایفرٹس which are meant to increase what? Consumers, sales volumes, sales revenues, consumer acceptance, brand acceptance, product usage. یہ چیزیں جو ہیں یہ سیلز پروموشن کے دائرے میں آتی ہیں, اور انہی کو ہم دیکھیں گے اور انہی پر ہم انکریج کریں گے. یہاں پر میں آپ کو ایک بڑا یونیک کانسیپٹ بتاتا ہوں جو غالباً آپ کو کتابوں میں بھی شاید کبھی نہ ملے. یہ جو سیلز اور سیلنگ کا جو ورڈ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں, دس از ایکچولی اے سائیکولوجیکل امپیکٹنگ دا مائنڈ آف دا کنزیومر. آگے جا کے ہم اسی کورس کے اندر ایک مائنڈ شیئر اور اس کے اندر وہ سائیکولوجی بھی تھوڑی سی پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ شیئرنگ آف مائنڈ, اس کو بریفلی اور آسان زبان میں یہاں یہ بتا دیتا ہوں, آگے چل کے اس کی تشریح کریں گے ہم, لیکن یہاں میں یہ بتا دیتا ہوں. ٹو پرسویڈ اے پرسن ٹو ٹیک این ایکشن از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یعنی میں اس کو چلیے ایک اور اس سے بھی آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کسی ایک شخص کو مجھے ایک پانی کا گلاس پلا کے دکھا دیجیے,
وہ ایک آپ نے لطیفہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دھوپ میں بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ بڑی گھنی چھاؤں تھی, اس کے پاس سے ایک راہی گیر گزرا, اس نے دیکھا بھائی اتنی دھوپ کے اندر, اتنی گرمی کے اندر تم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو, تم چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اس نے اس کو کہا, تو اس نے آگے سے جواب دیا کیا دو گے؟ چھاؤں میں تم نے بیٹھنا ہے, یہ تمہاری کنوینئنس ہے, تمہاری بہتری ہے, اور مجھے کیا دو گے تم؟ یعنی میں نے تمہیں سجیسٹ کیا ہے, اس کے باوجود میں کچھ دوں تو تم آگے جاؤ گے. ان ادر ورڈز یہ تو بڑی ایک جھٹکی سی بات میں نے کی, لیکن در حقیقت اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے, اس میں در حقیقت یہ ایسپیکٹ یاد رکھیے گا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹو پرسویڈ another person to act is a very difficult thing, and there is a lot which goes into it. Only then we can persuade one man to act upon a certain thing. کچھ کھا لو, کچھ پی لو, کچھ خرید لو, کچھ چینج کر لو, کپڑے پہن لو, یہ پہنو, یہ رنگ نہ پہنو, یوں نہ پہنو, یہ نہ کھاؤ, اس طرح نہ کھاؤ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دے آر ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. تو سیلس از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. It entails psychology, human understanding, human mind, human compatibility, human intelligence. And don't forget one thing, that there are no two people in the world who have a similar intelligence. No. There exists no two people in the world who have the same level of understanding of a thing. No. It's not possible. یعنی جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے. یہ جو ہم پروفیسرز لوگ شاید کرتے ہیں, شاید آپ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر آ کر پڑھا تو دیتے ہیں, پڑھا دیتے ہیں, ویل ڈن, لیکن کیا آپ سمجھ جاتے ہیں سب کچھ؟ کیا آر یو انڈرسٹینڈنگ ود ان دا سیم ڈگری ایز آئی وانٹ یو ٹو, اور دیٹ آئی ایم ڈیزائرنگ ٹو؟ نو, وی نو اٹ. اس کو کہتے ہیں ان بریف, یہ بڑی لمبی کہانی ہے لیکن میں اس کو چھوٹا کر کے یہاں ختم کر دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں پرسویسونیس, آمادگی, رضامندی. اینڈ رضامندی فار واٹ؟ رضامندی ٹو ایکٹ. یہ آم کھا لیں, آپ وہ آم میرے کہنے پہ کھا لیا آپ نے. اتنا آسان نہیں ہے, نظر آتا ہے اتنا آسان نہیں ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹس ناٹ سو ایزی. اینی وے, so coming back to the point what I'm talking and what I'm trying to emphasize to you people, ladies and gentlemen, is very simple, and that is, we are talking of sales promotion through non-personal efforts, through those aspects جو کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, ابھی ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں, جن کے ساتھ we make people to buy. In other words, we promote our sales. In other words, we make an impact on sales. Sales بڑھ جاتی ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ پوری دنیا جو ہے, اس کی جو پوری یوں کہہ لیجیے پوری دائرہ کرۂ ارض, یہ سیلز اور سیلنگ پر چل رہا ہے. کہہ لیجیے سیلز اور سیلنگ پر ہی ساری کامرس, ٹریڈ, انڈسٹری, گروتھ, ڈیولپمنٹ, پراسپیرٹی, ترقی, it is all coming and it is all resting on sales. Movement of goods, exchange. اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ we are human beings of the 21st century, yes, but we have a history of coming back from cave age. ایک زمانہ تھا جب ہم خود ہی اپنی گندم اگاتے تھے, خود ہی اپنا اناج اگاتے تھے, خود ہی اپنا سوت کاٹتے تھے, اور خود ہی اپنے جسم کو کور کرتے تھے, اور خود ہی کھاتے تھے. یہ جو لمبی چوڑی ٹریڈنگ اینڈ لمبی چوڑی کامرس اینڈ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ انڈسٹری اینڈ دی ڈیولپمنٹ which has taken place and which is taking place in the world now, it is absolutely phenomenal. It never was existing. It never existed. It was never there. It was not supposed to be there. گروتھ آف پاپولیشن ہو گئی, انٹرنیشنلائزیشن ہو گئی, اب تو اس کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں ہم. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے پورے گلوب کو ہی ہم نے لپیٹ لی ہے, پوری کرۂ ارض کو ہم نے لپیٹ لی ہے. مینس آف ٹرانسپورٹ,
means of communication, means of exchange. آج آپ پیسے صبح ٹرانسفر کریں 9 بجے تو یعنی کہ وقت کے مطابق کے حساب سے ڈفرنس ٹائم ڈفرنس کے حساب سے سن کے ٹریول کے ڈفرنس کے حساب سے 1 بجے دیٹ منی از ان نیو یارک. یو کین ڈرا دیٹ منی ان نیو یارک اور somebody can draw money in New York. یہ جو fastness which is coming, change in consumers, change in marketplace, change in communication جو بھی میں نے آپ کو بات کی ہے, these changes are making an impact. And we, the marketing managers, are smart. I always call ourselves smart. The reason being, we are smart because we are the ones who are always who become an instrument in change. We are the actors of change. ہم چینج نمودار کر رہے ہیں, لا رہے ہیں, اس کے مواقع پیدا کر رہے ہیں, ترقی گروتھ کے. اور یہ یاد رکھیے گا, اپنی امپورٹنس اس طرح بھی ہم جتاتے ہیں, ہم مارکیٹنگ مینیجرز اگر چیزوں کو پش نہ کریں, سیلز نہ کریں, پروموشن نہ کریں, پبلسٹی نہ کریں, پبلک ریلیشننگ نہ کریں, ایڈورٹائز نہ کریں, طریقے اختیار نہ کریں, نئے طریقے نہ ڈھونڈیں, تو بنانے والا کیا بنائے گا؟ وہ تو وہیں کھڑا ہو جائے گا. آپ کا تو سن 2004 کا ٹیلی ویژن تو ابھی تک بکا نہیں, تو آپ 2006 میں نیا ٹیلی ویژن بنائے گا کیوں سوچ رہے ہیں اور کیسے سوچ رہے ہیں؟ وہ 2004 کا بکا, سکسیسفل ہوا, دنیا میں ترقی کی, دنیا میں وہ بکا, والیوم بنا, سکسیس سٹوری لکھی گئی, تو پھر آپ 2006 میں ایک نیا ٹیلی ویژن یا ایک نیا ماڈل بنانے کا سوچ رہے ہیں. ٹیکنالوجسٹ تو سوچ رہے ہیں, پروڈکشن والا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے, یس آئی کین میک اٹ. It's not difficult now with this new technology to make things. But unless and until the marketing managers move the product forward, unless and until the consumers use the product, approve it, adopt it, become loyal and develop and formulate a market for it, there is no possibility of anybody creating new products, developing new products جو پیچھے پڑ کے آئے ہیں. وہ پورا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا, اور ہو جانا چاہیے, عقل بھی یہ کہتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو یہ سیلز پروموشن کی, ایک میں آپ کو سیلز پروموشن سے متعلق اور اوور آل سینیریو کا ایک باقاعدہ میں آپ کو ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں, تاکہ یو شوڈ بی اویئر کہ وی آر اسٹڈینگ اور وی آر لوکنگ انٹو اٹ اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. چلیے آگے. میں نے کہا تھا کہ آپ کو سیلز پروموشن کے کچھ ایسپیکٹس میں بتاتا ہوں, کچھ یعنی نان پرسنل جو ہم ایفرٹس کرتے ہیں اس کے اوپر, ٹیکنیکس جن کو ہم کہتے ہیں, اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اور اولین جو آتا ہے, یعنی اور اس میں امپورٹنس کسی کی کم زیادہ نہیں ہے, یہ مت جائیے گا پلیز, اس پہ مت جائیے گا. دے آر کوپنس. کوپنس اب کیا ہوتے ہیں؟ Coupon, you understand what is coupon? Coupon is basically giving some kind of an incentive to the consumers over purchase of a certain quantity. مثال کے طور پہ آپ ایک دکان پر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, جی جو شخص 500 روپے کی شاپنگ کرے گا آج, اس کو ہم کوپن دیں گے. کوپن کیا ہے جی؟ اے, اس کوپن کی بنا پر آپ اگلی پرچیز کے اوپر 10%, 5%, 2%, 5%, جتنا بھی ہم اناؤنس کریں وہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. اے. بی, اس کوپن کو آدھا پھاڑ کر کے ڈبے میں پھینک دیجئے, جس کو ہم کہتے ہیں پرائزز, تو اس کا نمبر نکلے گا. اس کے اوپر ہم نے انعامات رکھے ہوئے ہیں, اور انعامات بھی چھوٹے چھوٹے نہیں, بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ, لیکن چھوٹے سے چھوٹا انعام بھی رکھو تو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہوا ہم نے. عمرے کا ٹکٹ رکھے ہوئے, فری اسٹے رکھے ہوئے ہیں, 5 دن کا اسٹے یہاں, 5 دن کا یہ وہ. تو یہ اس قسم کے جو ایوارڈ سکیمز ہیں, ریوارڈ سکیمز جو ہوتی ہیں, ان سے ان کو ہم کہتے ہیں کوپنز. ناؤ دس از اے ویری ویری گڈ. اب یہ دیکھیے, یہ کوپن کس طرح کام آتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے سپر مارکیٹ میں شاپنگ کی, اور شاپنگ ہو گئی میری 410, 415, 20 روپے کی. کوپن ملے گا مجھے 500 روپے کا.
اب 420 430 کی تو میں نے شاپنگ کر لی, وہ تو تھی میری گروسری کی شاپنگ, گھر کی شاپنگ, وہ تو چیزیں میں نے لے لی, لیکن آئی ایم شارٹ بائی 70-80 روپیز, میں 500 روپیز تک نہیں پہنچا ابھی تک. تو میں کہوں گا چلیے جو چیز میں نے بعد میں خریدنی تھی یا نہیں خریدنی تھی یا جس کے اوپر ابھی میری کوئی اتنی رضامندی نہیں تھی, میں وہ بھی خرید لوں گا تاکہ میرا جو بل ہے وہ 500 روپے بن جائے, تاکہ میں کوپن کو انٹائٹلڈ ہو جاؤں جو کہ مجھے 500 روپے پہ ملنا تھا. تو وہ 80 روپے ایکسٹرا جو میں نے اسپینڈ کیے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از سیلز پروموشن. اچھا, اب اس کو 80 روپے کو آپ پروریٹ کیجئے کہ اگر دن میں 500 کسٹمر میرے پاس 80 روپے یا 70 روپے آن دی ایوریج زیادہ پرچیز کر گئے, تو آپ خود ضرب دے کے دیکھ لیجئے کہ کتنی سیلز پروموشن ہوئی آج آپ کی. یعنی کہ وہ چیزیں جو مجھے نہیں چاہیے تھیں یا کم چاہیے تھیں یا جن کو میں ڈیفر کر سکتا تھا, وہ بھی میں نے خرید لی. دس از کالڈ کوپن سسٹم, دس از نان پرسنل کوپن اسکیم, میں نے اناؤنس کر دیا. نمبر 2, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان دس کیٹیگری از ڈسکاؤنٹس اینڈ سیلس. ڈسکاؤنٹس وہ تقریباً اسی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ جی آپ 1000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے, 5% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے آن سیلس, آن والیوم, آن یور ریونیو. اس سے بھی وہی والی بات کہ آئی ایم ویری کلوز ٹو 1000 روپیز. میں نے 900 روپے کی شاپنگ کر لی, 100 روپے رہ گیا, تو میں نے سوچا, میں نے کہا چلو ایک ٹوتھ پیسٹ کی بجائے 2 ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہوں, 2 چیزیں اور خرید لیتا ہوں, یہ خریدتا ہوں, 4 صابن اور خرید لیتا ہوں, تاکہ میرا جو بل ہے وہ 1000 روپے کا ہو جائے, تاکہ مجھے وہ 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے. اور میں جلدی سے کیلکولیٹ بھی کر لیتا ہوں کہ ویسے تو میں 100 روپیہ زیادہ خرچ رہا ہوں, لیکن مجھے 10% ڈسکاؤنٹ ملنے سے 100 روپیہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. بہت خوشی ہوئی. یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات یہاں پر بڑی عجیب بات, اور یہ ہیومن سائیکالوجی, آئی ایم شیور اٹ از یو آر اویئر آف دس, اینڈ دیٹ از کہ انعام بے شک کتنا چھوٹا ہو, آئی ایم ویری ہیپی ٹو ریسیو اٹ. مجھے لے کے بڑا مزہ آتا ہے. وہ ڈسکاؤنٹ بے شک 5% ہو, اس کے لیے میں 100 روپیہ مجھے ایکسٹرا خرچ کرنا ہے 1000 تک پہنچنے تک. ملنے مجھے 50 روپے ڈسکاؤنٹ ہے, لیکن 50 روپے ڈسکاؤنٹ کے انٹائٹلمنٹ کو پہنچنے تک اور وہاں تک جانے تک I'll be very happy کہ I'm entitled to 5% ڈسکاؤنٹ. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. میں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ایک دفعہ ایگزامپل دیا تھا, 4000 روپے کا ریسٹورینٹ میں ہم بل تو دے دیتے ہیں کھانے کا, لیکن ہمیں وہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کوئی 20 50 100 روپے کے چھوٹے چھوٹے ٹوائز ملتے ہیں ہمارے بچوں کو. ان کے لیے ہم کتنے بے قرار ہوتے ہیں. بھائی 4000 روپے کا بل دینے کے لیے تو ہم تیار ہیں, وہ 150 روپے کا جو ٹوائے بچوں نے لینا ہے یا ملتا ہے بچوں کو, اس کے لیے ہم کتنے بے قرار ہوتے ہیں. And I'm sure you have faced such situations in your life. یہ ایک عام چیز ہے. کانٹیسٹ, یہ 3rd ڈگری کے لیے تیسرا سیلز پروموشنل میتھڈ ہے, کانٹیسٹ. یہ آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں ہماری مارکیٹس میں, ڈفرینٹ مارکیٹس میں, سٹی میں اناؤنس ہوتے رہتے ہیں. یہ کانٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کوئی اتنے بڑے کو کانٹیسٹ نہیں ہوتے. یہ ایکچولی بڑے آسان ہوتے ہیں. بڑے آسان سے سوال پروڈکٹ کے متعلق ہم یوں کر کے اس کے کوپن بنا لیتے ہیں, اس کے اوپر ہم سوال پوچھ لیتے ہیں. صابن کے متعلق, ٹوتھ پیسٹ کے متعلق, کسی چیز کے متعلق ہم پوچھ لیتے ہیں 2 3 4 سوال. ان کے جواب بھی بڑے آسان ہوتے ہیں اور وہ ہم وصول کر لیتے ہیں کسٹمر سے اور ان کو ہم ڈال دیتے ہیں. اینڈ دین وی آن دا بیسس اس کی پھر ہم پرچی نکال لیتے ہیں اور قرعہ اندازی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں جی یوں تو جواب کوئی ہمیں 5000 ملے تھے, 4500 جواب بالکل درست تھے, اور اس کے اندر سے ہم نے قرعہ اندازی کی. قرعہ اندازی کے ساتھ یہ 2 3 4 5 10 نام نکلے. دس از کالڈ کانٹیسٹ. یہ کانٹیسٹ جو ہے یہ ویسے دوسرے ممالک میں, خاص طور پہ انڈسٹریلی ڈیولپڈ ممالک کے اندر تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے ایز اے سیلز پروموشنل ڈیوائس. پاکستان میں ابھی اتنا پاپولر نہیں ہوا. یہ یوں کہہ لیجیے اٹس ناٹ ویری پاپولر اور ناٹ ویری کامن, بٹ اٹس پریٹی کامن. لیکن پاکستان میں بھی اب آپ نے دیکھا حال ہی میں کافی شروع ہوا ہے. اخباروں میں, رسالوں میں, جرائد میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کانٹیسٹ اناؤنس ہوتے رہتے ہیں اور کافی لمبے چوڑے اس کے اندر انعامات اناؤنس کرتے ہیں. دا نیکسٹ
sales promotional device technique is points of purchase, یعنی کہ کسی بھی جگہ پر وہاں اس پرٹیکولر کاؤنٹر یا اس پرٹیکولر سیکشن یا اس پرٹیکولر پروڈکٹ یا اس پروڈکٹ رینج کے اوپر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پوائنٹس آف پرچیز. اس کے اوپر ہم خاص انعامات, اب یہاں پر چونکہ پاکستان میں تو اتنے زیادہ کہہ لیجئے بڑے سٹورز نہیں ہیں, سپر مارکیٹس نہیں ہیں, لیکن جہاں ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے, جہاں شاپنگ مالز ہیں یا سپر مارکیٹس ہیں یا بہت زیادہ لمبا چوڑا انڈر دا سیم روف ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر پوائنٹس آف پرچیز جو ہے وہ لوگ تعین کر لیتے ہیں, اور وہاں پر ان کو جو شاپ میں یا اسٹور میں وہاں پر ایک خاص قسم کا ڈسکاؤنٹ یا پریویلیج آفر کرتے ہیں. When I was abroad, I remember کہ کسی پرٹیکولر شاپ کی یا سپر مارکیٹ کے کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو ساتھ شاپنگ کرے ساتھ پینے کے لیے جوس کا ایک گلاس بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیے ایک جوس کا گلاس کہنے کو کیا ہوگا, یعنی اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ فرام پوائنٹ آف ویو آف آفرنگ, بٹ دا ویری فیکٹ دیٹ دا گلاس آف جوس ہیز بین سرو ٹو می از اے بگ, آئی کنسیڈر اٹ ایز اے بگ آنر کہ جی باقی تو کوئی نہیں, مجھے گلاس آف جوس آفر کیا جا رہا ہے یا گلاس آف کوئی پیپسی کولا سم تھنگ لائک دیٹ ہیز بین آفر ٹو می, تو بڑی بات ہے. It is very encouraging, very motivating. This is called point of purchase. Next item جو ہم اس میں اسٹڈی کریں گے اس پرٹیکولر ایسپیکٹ پہ وہ ہے ڈسپلیز. یہ ڈسپلیز سے تو آپ بالکل ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ when you go to a shop in the marketplace, you see the display of things. They have کاؤنٹر کے اوپر چیزیں رکھی ہوتی ہیں, کاؤنٹر کے اوپر انہوں نے سجائی ہوتی ہیں, کاؤنٹر کے اوپر انہوں نے نئی نئی چیزیں بنائی ہوتی ہیں, ہینگنگ ہوتی ہے. یہ ہم آگے جا کے ایڈورٹائزمنٹ میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اور ویسے بھی آپ ایڈورٹائزنگ کے کورس میں بھی پڑھ چکے ہوں گے اور پڑھیں گے کہ دیز آر ویریس کائنڈ آف ڈیوائسز which are used as sales promotional devices and very successfully. کاؤنٹر کے اوپر بلاک چیزوں کے پڑی ہوئی ہیں, آپ کاؤنٹر پہ ویسے کھڑے ہیں پیسے دینے کے لیے, while you are waiting for your change to come or while you are waiting for something, some service to be provided, you are in the meantime fondling with those things and you are looking into جو چیزیں آپ عام طور پر کبھی بھی نہیں دیکھتے وہ وہاں کھڑے ہوئے کیونکہ ٹائم ہے, کیونکہ آپ وہاں کھڑے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں. These are called displays. Rebates, یہ تمام چیزیں دیکھیے انٹر ریلیٹڈ ہیں, اگر آپ ان کو نظر دوڑائیں گے تو they are all interrelated. ریبیٹس ہوتی ہیں چیزوں کو, اب یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ, الاؤنسز, ریبیٹس, یہ تمام چیزیں تقریباً یکساں کہہ لیجیے ایک ہی طرح کی ہیں, لیکن ان کے دینے کے طریقے مختلف ہیں. ریبیٹس پیسے واپس کر دینے, جی ہم اتنا ریبیٹ دیتے ہیں اس چیز کے اوپر, یعنی 100 روپے کی چیز اس کے اوپر 20 روپے ریبیٹ, یعنی یوں تو ریکورڈ ویلو از اونلی 80 روپیز, لیکن اس کو ریبیٹ کہہ دیا. ریبیٹ از اے ری پیمنٹ بیک ٹو دا کسٹمر, ری پیمنٹ, ریٹرن. اب یہ میں نے کہا نا یہ کمرشل نیمز فرق ہیں, بٹ دیز نیمز ڈونٹ میٹر. ان دی اینڈ آف دا ڈے وی وانٹ ٹو پاس اے بینیفٹ, فائنینشیل بینیفٹ ٹو دا کنزیومر. اور یہ بس بات اس کو سمجھ آ جائے. کنزیومر بھی حالانکہ بڑے اسمارٹ, میں نے آپ کو بتایا کنزیومرز ہیو بیکم ویری اسمارٹ, ویری انٹیلیجنٹ, یس, اینالیٹیکل, یس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کبھی یہ ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے ریبیٹ ملا ہے 20 روپے کا یا مجھے ڈسکاؤنٹ ملا ہے 20 روپے کا. ان دی اینڈ آف دا ڈے تو اس کی جیب سے 80 روپے گئے, 100 کی بجائے 80 گئے, یعنی لیٹ سے دی امپیکٹ از اونلی 80 روپیز, لیکن وہ 100 روپیہ دے کے 20 روپے واپس لینا اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور بڑی آنر سمجھتے ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جوس کا ایک گلاس یوں کہیے تو فائنینشلی پروبلی اٹ از اونلی لیٹ سے $1 کمپیئر ٹو لیٹ سے $100 کی پرچیز جو میں نے وہاں سے کی, تو $1 کا جوس کا گلاس تو مجھے مل گیا, لیکن اٹس اے بگ آنر
اٹس اے بگ ریکگنیشن. اسی طرح 20 روپے آپ کو میں نے واپس کر دیے آپ کی پرچیز پر, والیوم پر. 100 میں سے 20 روپے واپس کر دیے, آپ کو تو 80 روپے پڑے. یعنی کنزیومر امپیکٹ از اونلی 80 روپیز. بٹ سنس I have returned you 20 rupees, those returned rupees are very important. And باعث خوشی and باعث motivation, and that's what we want. Sales promotion, all is related to motivation, motivating consumers to buy things, to promote sales, to enhance volume, to enhance revenue, and we get it. Free samples. Ladies and gentlemen, this is one of the most successful and most used device all over the world. بالخصوص consumer items میں. Consumer items میں for example food, free samples. چائے کی پتی کے 2 سیشے آپ کو دے دیے, چھوٹی کافی کا جار دے دیا آپ کو, چھوٹی سی اتنی سی ڈبیا میں آپ کو جیم ڈال کے دے دیا, فری سیمپل. یہ کنزیومرز کے اندر وی ہیو اسٹڈیڈ اٹ اینڈ وی ہیو گون ان ٹو ڈیٹیلز آف اٹ اینڈ وی ہیو اسٹڈیڈ اٹ ایٹ لینتھ اٹ ان آلموسٹ ایوری سوسائٹی آف دا ورلڈ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فری سیمپلنگ از این ایکسٹریملی گڈ سیلز پروموشنل ڈیوائس. اب وہی والی بات جو میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, آپ نے اتنا بڑا 2 کلو کا ایک لیٹس سے یو باٹ 2 kilos آف جیم مارملیڈ, لیکن اتنا سا ہارڈلی 2-3 ounces کا آپ کو میں نے فری سیمپل ساتھ دے دیا, یا پہلے دیا یا پیچھے دیا, جو بھی دیا پروموٹ کرنے کے لیے دیا. دیٹ 2 kilo کا جو مارملیڈ کا جار ہے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. دیٹ فری سیمپل آف 2 ounces از ویری امپورٹنٹ ٹو می اینڈ آئی فیل ویری ہیپی. بالخصوص یہ with due respect to ladies, this is very popular amongst ladies, particularly housewives. And secondly, it is very important, very popular in children, in kids. بچوں کو ایک آپ لالی پاپ تو دے دیں, دیکھیں کتنا خوش ہوتا ہے. وہ 20 لالی پاپ اسے کھائی ہوں گی, 20 چاکلیٹ آپ نے لے کے دی ہوں گی, لیکن جو فری سیمپل کی لالی پاپ آئی ہے وہ اس کا سواد ہی کچھ اور ہے. This is very common all over the world. This is not only true in Pakistan, it's true in any part of the world. اور یہ یہاں پر فری سیمپلنگ پاکستان میں ابھی کم ہوتی ہے. میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر let me tell you something, it is not sufficient in Pakistan. You go to foreign countries and some other countries, بالخصوص آپ کبھی لندن جائیں تو یہ کاسمیٹکس کے اندر فری سیمپلنگ, میں تو کہتا ہوں فری سیمپل میں اتنے آپ کو پرفیومز مل جاتے ہیں کہ 1 سال تو گزر جاتا ہے, گزر سکتا ہے. اینڈ کنزیومر از ویری ہیپی ٹو فائنڈ دم کہ مجھے فری سیمپل ملے. اچھا یہ یاد رکھیے گا, یہاں فری سیمپل کے متعلق میں ایک بات کوشن کر دوں, فری سیمپل شوڈ بی اوریجنل, شوڈ بی ریئل. یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی آپ ذرا سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ استعمال کر کے تو اس کا فری سیمپل بنا دیں. نو, فری سیمپل دیں بے شک, تھوڑا دیں کم, لیکن دیں اوریجنل. اٹس ویری امپورٹنٹ. گفٹس اینڈ انسینٹیوز, یہ تو چلتے جائیں تو خیر جلدی میں کر دوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں یہ میں سارا کچھ آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ کنزیومر سیلز پروموشن ہم کن کن میتھڈز کے ساتھ, نان پرسنل میتھڈ کے ساتھ کرتے ہیں. گفٹس اینڈ سیمپلس, یہ بھی آن والیوم, آن ٹائم. باہر کے ممالک میں تو یوں ہوتا ہے, اینی بڈی ہو شاپس بٹوین 12 and 3 would get a free sample or free gift and a free sample of let's say 1 jersey, ایک سویٹر. تو یہ بھی ایک بہت پروموشنل ڈیوائس ہے. اس وقت دیکھیں کس طرح لوگ دکانوں کی طرف بھاگتے ہیں. مجھے آج تک ایک جوک ہے جو میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک امریکہ کے ایک شاپ کے اندر پھر رہا تھا, تو آئی سو اے سوٹ فار مائی سیلف. وہ سوٹ دیکھا میں نے, اس کی قیمت دریافت کی تو اباؤٹ لیٹس سے $400 کا تھا.
اچھا وہ سوٹ دیکھنے کے بعد میں اسی دکان کے اندر, اٹ واز اے بگ اسٹور, میں اس اسٹور میں پھرنا شروع کر دیا. آئی واز لوکنگ فار ادر تھنگس ریگارڈنگ مینس ویئر. آل آف اے سڈن اناؤنس ہو گیا کہ جی اے ڈسکاؤنٹ از بینگ آفرڈ آن دس اسٹور, ان دس اسٹور فار دا نیکسٹ 2 hours, اینی پرچیز ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو 25% ڈسکاؤنٹ. مجھے 2 منٹ تو حیرت بھی ہوئی. میں واپس گیا اس دکان, اسی کاؤنٹر پہ, اور جا کے میں نے اس خاتون سے پوچھا, میں نے کہا کین آئی پلیز سی دا سوٹ دیٹ آئی جسٹ سو اباؤٹ 40 minutes بیک, کہتی شیور. وہ سوٹ اس نے نکالا تو میں نے کہا از اٹ آلسو سبجیکٹ ٹو 25% ڈسکاؤنٹ, کہتی ہے شیور ایوری آئٹم از سبجیکٹ ٹو 25% ڈسکاؤنٹ. میں نے جلدی سے کیلکولیٹ کیا, اگر 400 روپے کا تو 25% مطلب $100 بچ گیا, تو وہ $300 دے کے میں نے سوٹ لے لی. اب یہ دیکھیے کہ یہ $100 اباؤٹ, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سیل آ رہی ہے یا وہ ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے, لیکن وہ آ گیا, اور وہ 3 بجے دوپہر کے وہاں تھا, 5 بجے بند ہو گیا. تو دیز کائنڈ آف موٹیویشنل آفرز, یعنی یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سوٹ پتہ نہیں میں خریدنا تھا کہ نہیں خریدنا تھا, جب اس کا 25% ڈسکاؤنٹ آفر ہو گیا تو وہ میں نے خرید لیا. تو یہ ہوگی سیلز پروموشن. فری ٹریول, یہ تو آپ نے اکثر اپنی اخباروں میں اور اراؤنڈ یو مسٹ ہیو سین اے لاٹ ٹکٹس بینگ آفرڈ. چونکہ ہم اسلامک ملک ہے تو عمرہ از اے ویری ویری سیکرڈ تھنگ فار اس ٹو ڈو, اینڈ اٹس اے ڈیزائر آف ایوری انڈیویجل ٹو ڈو اٹ. عمرہ کی ٹکٹیں ہم آفر کرتے رہتے ہیں. فری ٹریول, عمرہ کی ٹکٹیں ملیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ فری ٹریول. یہ ویسے فری ٹریول ہمارے تو, چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے پاکستان میں یا ہم تو مسلمانوں کو تو عمرہ پہ جانے کا شوق اور ڈیزائر ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو بہت عزت سمجھتے ہیں اور بڑی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن باہر کے ممالک میں فری ٹریول از اے ویری ویری موٹیویٹنگ ڈیوائس, کیونکہ وہاں پر تو یعنی کہ سال کے اندر نوکری کر کے 11 مہینے نوکری کر کے 1 مہینے کی چھٹی کرنی ہے میں نے, اور اس نوکری اس ایک چھٹی کے اندر 1 مہینے کی چھٹی کے اندر میں نے ٹریول کرنا ہے. کبھی کریبین آئلینڈز, کبھی تہیٹی, کبھی ہوائے, کبھی جنگلات میں, کبھی والکینوز پر. وہاں ٹریول کرنا ایک سارٹ آف, دے کنسیڈر اٹ ایز اے پارٹ آف یو کہہ لیجیے ایکٹیویٹی. اٹس اے ویری ویری کامن ایکٹیویٹی. تو وہاں پر یہ سیل پروموشنل ڈیوائس بہت کام آتی ہے. Ladies and gentlemen, we have talked about various devices, techniques, methods used in sales promotion. میری صرف آپ سے اس لیکچر کے اختتام پر یہ عرض ہے کہ we as marketing managers, we have to be very mindful of the fact that sales promotion is a continuous feature. اس سے ہی چند چیزوں پر میں آج کا لیکچر وائنڈ اپ کروں گا, اور یہی ہدایات دوں گا آپ کو, اور یہی کوشش کروں گا آپ تک کنوے کرنے کی, تاکہ ہم 2-3 چیزوں سے بالکل اویئر ہو جائیں. نمبر 1, سیلز پروموشن از اے فیکٹ. جیسے میں نے پہلے کہا, وی ہیو ٹو میک سیلز اینڈ وی ہیو ٹو پروموٹ سیلز. therefore ڈن, یہ بات تو سمجھ آ گئی. نمبر 2, سیلز پروموشن بیسیکلی از اے سائیکولوجیکل sense conveyed to the consumers. It is not important کہ سیلز پروموشن کی جو ڈیوائسز ہیں وہ کاسٹلی ہوں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, فری سیمپل, اٹ کین بی 2 ounces سیمپل آف اے پرفیوم اور آف اے کافی اور آف اے ٹی, 1 سیشے 2 سیشے, سم تھنگ لائک دیٹ, جو کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے, کاسٹ میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے, لیکن اس کے نتائج آر فینومینل. ٹھیک ہے, اگر آپ 2 سیشے بھی دیتے ہیں, 5 سیشے بھی دیتے ہیں چائے کے, چلیے اسی بات کو ایک دم لاسٹ میں ایگزامپل بھی دے دوں, 5 سیشے ہم چائے کے دیتے ہیں, اور وہ لیٹس سے وی آر ڈسٹریبیوٹنگ اباؤٹ لیٹس سے 1000 سیشیز ٹو کنزیومرز اے ڈے. تو ان کو کیلکولیٹ کریں تو غالباً دے اماؤنٹ ٹو, اور دے ٹینٹ اماؤنٹ ٹو اے لارج سم. آپ کہیں گے جی شام تک ہم نے 1000 روپے کے سیمپلس دے دیے, ڈن. لیکن آپ 1000 روپے کے سیمپلس تو دے دیے آپ نے, فری سیمپلس,
لیکن اس کا ٹوٹل سیلز پروموشن پہ امپیکٹ کتنا آیا. عام طور پہ وہ 10,000 روپے کی چائے بکتی تھی آپ کی ڈیلی, وہ سیشے دینے کے ساتھ اب 20,000 روپے کی بک رہی ہے, ڈبل ہو گئی سیل. تو یوں دیکھیں, یہ چیز نمبر 2 سمجھ آ گئی. سیلز پروموشن نمبر 1 از اے فیکٹ. Sales have to be promoted. Sales is promoted through giving consumer some psychological treatment. And number 3, جو بڑی important چیز میں کہنا چاہتا ہوں اور اس سے ہی لیکچر آج کا وائنڈ اپ کروں گا, that is کہ ان چیزوں کے ساتھ convey, یعنی کہ of course giving material, coupon, travel, یہ وہ لم پر لم, give material benefit to consumers, yes, but in as much as also give honor, recognition and incentive to the consumers. ان کی ریکگنیشن کریں. آپ ایک دکان پہ کھڑے ہو کر کے اناؤنس کر دیجیے گا, جو 500 روپے کی چیزیں خریدے گا اس کو ہم اناؤنس کر کے اس کا نام مائک پر, اس کو ہم پینسل کا ایک سیٹ دیں گے. اب پینسل کا ایک سیٹ جو ہوگا وہ آپ کو 20-50 روپے کا ہوگا, بٹ اناؤنسمنٹ آف نیم is a big thing. So with this, ladies and gentlemen, we come to the conclusion of our lecture 27. اور میں آپ سے اب رخصت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی خیریت سے رکھے اور ہم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. Thank you very much. We'll meet again, inshallah.